اچھا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے پیپر پریزنٹیشن دیکھا تھا انگلش کے اندر، یا وہ مضامین جس کے اندر ہمارے پاس جو رائٹنگ کا فارمیٹ ہے وہ انگلش تھا. اب ہمارے پاس وہ مضامین ہیں جو ہمارے پاس اردو لکھائی یا اردو سمت کی طرف ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو مارجن کا کانسیپٹ ہے وہ سمہاؤ دونوں میں سیم ہے. کوشش کی جائے کہ آپ کے پاس جو مارجن ہے اس کو آپ خود ڈرا کریں. اس کے اندر مارجن کی لینتھ آپ کے پاس وہی 1 انچ آپ کر سکتے ہیں اردو. صحیح ہے. ایک اور چیز اردو کے اندر سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہمارے پاس اردو کے جو مضامین ہیں اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر فیگرز نہیں ہوتی، ہمارے پاس تعریفیں نہیں ہوتی. کہا جائے ہمارے پاس بڑے بڑے خلاصے ہوتے ہیں یا شعروں کی تشریح وغیرہ ہوتی ہے. اگر میں بات کرتا ہوں اردو کے اندر، تو اردو کے اندر ہمارے پاس ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس جو پیپر ہو اس کے اندر کیا چیز ہو، مضامین وغیرہ ہوں، مضامین ہو، تشریح ہو. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اردو کے اندر مضامین، تشریح اور سوال جواب ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. مذکر مؤنث وغیرہ تو یہ تو ہمارے پاس یہ پرائمری لیول پہ. اب ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جو مضامین ہیں، تشریح ہیں اور جو سوالات ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ تینوں ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہ ایسے رائٹنگ کی طرح ہے کہ ایک بڑے بڑے موضوع پہ ہم نے یہ وہ لکھنا ہے. اردو کے اندر کوشش کی جائے کہ اردو کے اندر وہ الفاظ جس کے اندر آپ کے پاس مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک لفظ لیتا ہوں سین، صحیح ہے، اور ایک سین میں بالکل ایسے لکھتا ہوں، تو کوشش کیجئے اپنے وقت کو بچانے کے لیے آپ یہ مکمل سین نہیں لکھیں. آپ جسٹ اس طریقے سے اس سے بھی آپ کام کرتے ہیں سین شین. تو اس سے کیا کہ ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو تشریح میں پورے میں خانے بناؤں، تو اردو کے اندر کوشش کریں کہ اپنی لکھائی کو اس طریقے سے کام کریں کہ آپ کے پاس اس میں آپ یہ نہ یہ وہ لگ رہے ہیں یار اس کے شین کے یہ 3 ہیں، یہ صاد کے 2 ہوتے ہیں. آپ بالکل آسان طریقے سے اس کی تشبیہ بنا لیں. صحیح ہے. ایک چیز جو ہے ہمارے پاس لوگ اس میں اسی کو گنتے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ بچہ 9 میٹرک کا کیوں نہ ہو، وہ سین کے یہیں پہ یہ وہ گنتا رہے گا. آپ جسٹ اس کے اندر آپ کیا کہ آپ اس کی سین کی سم بنا کے آپ نے یہ بڑی سی لکیر بنا کے آپ نے سین کرنا ہے. اب یہ جو سین کا یہ جو ایشو ہوتا ہے، سین شین اور ٹے سے جیم، جب یہ ہمارے پاس وہ الفاظ جب ہم ایک ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کافی مشکلات ہوتی ہیں. خاص طور پہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس جو مین ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو زیادہ لکھ دے، مثال کے طور پہ وہ مشروبات لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے یہ بنا دیں مشروبات. صحیح ہے. وہ اس میں اگر کوئی بھی ایک یہ زیادہ یہ بنا دیتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اس کی مین ہیڈنگ خراب ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے کمپیریزن میں اگر آپ یہ کر دیں تو یہ آپ کے لیے کافی آسان رہتا ہے. ہمارے پاس شعر و شاعری کے اندر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس کے اندر پورا لکھنے کے بجائے ہم جسٹ اس کو سمپل سا اس طریقے سے ہم اس کی شیپ بنا دیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو لکھائی کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اردو اسلامیات اور مطالعہ کے جو مضامین ہیں اس کے پیپر کے اندر ہمارے پاس جو مین ایشو ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ ٹائم شارٹ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ سے بچنے کے لیے ہم جسٹ اس کو ہم کیا ہے کہ ہمارے پاس کوشش کریں کہ ہم ایک تو پیپر ہم مخصوص اور مطلب چھوٹا پیپر لکھیں، خلاصہ بنا کے لکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ ہیڈنگز کو سجانے میں نہ لگ جائیں. کم الفاظ ہوں لیکن باوزن الفاظ ہوں. صحیح. اب ہمارے پاس جو مضامین اور سوالات ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا. ہمارے پاس پورے خلاصے لکھ دیے جاتے ہیں. اچھا، کوشش کی جائے ہمارے پاس اگر کوئی مضامین ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس مماثل شعر دیا جائے. مماثل شعر کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ مماثل شعر کہتے ہیں کہ اس موقع کے لحاظ سے یا مماثل اشعار کے نام سے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس بہت سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ
اگر آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، کوئی بھی خلاصہ لکھ رہے ہیں کسی کی بہادری پہ یا قربانی پہ، اگر آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، قربانی مطلب جان گنوا دینے والی، یا کسی کی سچائی پہ لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی اشعار ہے اس کو آخر میں لکھ دیں مماثل شعر. جیسے آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک خلاصہ لکھا، یا آپ کے پاس خلاصہ آیا کسی کی بہادری یا سچائی کی کوئی کہانی ہے، صحیح ہے، سچائی، تو آپ نے اس کا خلاصہ تو لکھ دیا پورا، یہ آپ نے لکھ دیا وہ فلاں شخص یہ تھا، فلاں شخص یہ تھا، فلاں شخص یہ تھا. پھر آخر میں اس سے مماثل شعر آپ دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہو، اس فیلڈ سے. آپ کا بہادری کے اوپر کسی کا قول لکھ سکتے ہیں، آپ حضرت علی کے قول لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت سے اقوال ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی مماثل شعر آپ اس سے لکھ سکتے ہیں بہادری کے اوپر یا سچائی کے اوپر. اور آپ کا جتنے بھی اقوال وغیرہ ہیں، کوشش کریں کہ کچھ آپ کے پاس اردو اسلامیات کے پیپر میں آپ کو کچھ اشعار یاد ہوں جو آپ کے لیے کیا ہے کہ جو کہ آپ کے پیپر کی زینت کو بڑھاتے ہیں، اس کو خوشنما بناتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس پیپر کے اشعار وغیرہ یاد ہوں. اس کے اندر بھی کیا ہے، ہم باؤنڈری کو ہم سیٹ کرتے ہیں، ہم دو مارجن لگاتے ہیں، اور مارجن لگانے کے بعد ہمارے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ورکنگ ایریا وہ کتنا ہے. لکھائی پر زور دینے کے بجائے ہمارے پاس یہ کوشش کی جائے کہ ہماری لکھائی چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو پڑھنے میں، ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو نمایاں کریں، علیحدہ کر کے الفاظوں کا لکھیں کہ مطلب الفاظ پڑھنے میں ہیں. ٹھیک ہے. مماثل شعر کا اگر آپ کو کوئی اور اس کی آپ کوئی بھی اگزامپل، جیسے مثال کے طور پہ علم کے اوپر آپ کوئی بات لکھ رہے ہو تو آپ علم سے ریلیٹڈ آپ کوئی شعر ڈال سکتے ہیں، علامہ اقبال کا آپ کوئی اقوال ڈال سکتے ہیں. تو اس میں مماثل شعر کا استعمال کافی زیادہ ہیلپ فل ہے مارکس گیننگ کے سلسلے میں. ہمارے پاس سائنس سبجیکٹ کے اندر تو یہ اشعار کا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں تو ہم فیگرز یا پھر ایگزامپلس کو یوز کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، اور اردو کے اندر جو ایگزامپلس ہیں وہ آپ مماثل شعر یا کوئی اشعار وغیرہ اس کے ذریعے آپ اس کو ایگزامپلس کے کانٹیکس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس علم کی فضیلت کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو علم کی فضیلت کے اوپر آپ کا بہت سی احادیث ہیں. قرآن کی جو پہلی آیت ہے اقرا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے. تو اس طریقے سے آپ کو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کانٹیکس پتہ ہو کہ یار میرا ٹاپک کیا اور میں کس کو میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ غالب کا شعر آپ وہ لکھ دیں کوئی 17ویں صدی کا کہ غالب نے فلاں موقع پہ یہ فلاں یہ وہ مشاعرے پہ یہ کہا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اپنے لیول میں علم کا لکھ سکتے ہیں. آپ کسی کی جیسے کسی کی قربانی کا ذکر کرنے، کسی کی وفات کا، جیسے ہمارے پاس ایک سر سید کے متعلق ہمارے پاس سر سید کا موسٹلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو 12ویں جماعت میں سر سید کے اوپر عام طور پہ پوچھا جاتا ہے نثر نگار کی تعریف میں. تو ہمارے پاس سر سید کے متعلق یہ ہے کہ ہمارا ہر سال نثر نگار میں سر سید احمد خان ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں، تو ان کا مقام الگ ہے. تو ان کے اوپر ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہر سال یہ وہ پیپر میں سوال آتے ہیں، تو ان کے متعلق ایک شعر ہمارے پاس لکھوایا جاتا تھا شروع میں. تو ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ پوچھو فرق جو ہے کہنے اور کرنے والے میں، کہے جو چاہے جو بھی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں. اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے. تو اس طریقے سے آپ شعر کے ذریعے بھی آپ ان کی خصوصیات کو آپ بتا سکتے ہیں. اشعار، مماثل اشعار یا اقوال، یہ کسی بھی پیپر کے اندر آپ کی زینت ہوتی ہے. اردو کے پیپر، اسلامیات کے پیپر میں کوشش کریں کہ اشعار اور اقوال کے ذریعے کریں. تو خیر، امید ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. جزاک اللہ.